ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرهم یجہلون وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوه فذرهم وما یفترون ولتصغى الیہ افئدۃ الذین لا یؤمنون بالآخرۃ ولیرضوہ ولیقترفوا ما هم مقترفون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج سورہ الانعام کے یہ 14ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ مکی دور کے آخری حصے سے تعلق رکھتی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے سامنے اللہ کی دعوت پہنچاتے ہوئے 12واں سال تھا، اور یہ سب لوگ آپ کی برادری سے ہی تعلق رکھتے تھے، کیونکہ مکہ میں ہی آپ پیدا ہوئے، عزیز رشتہ دار تھے سب لوگ۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان پر فرشتے بھی نازل کر دیتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے بھی ان سے اگر باتیں کرتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، اور ساری چیزیں ان کے سامنے حاضر کر دیتے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تو یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہ ہوتے مگر اگر اللہ چاہتا تو۔ یعنی یہ اپنی جہالت میں اس طرح سے مضبوط ہیں کہ کوئی تعلیم ان پر اثر کرنے والی نہیں ہے، اپنے باپ دادا کے راستے پر اتنے مضبوط ہیں، اتنے جمے ہوئے ہیں، یعنی نہ یہ آخرت کو ماننے کے لیے تیار تھے کہ دوبارہ پیدا ہو، نہ یہ اس کتاب کو ماننے کے لیے تیار تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کہتے تھے خود ہی گھڑ لیے، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر ماننے کے لیے تیار تھے، کہتے تھے یہ تو ہم جیسا انسان ہے۔ تو پھر کیسے وہ ہدایت پاتے؟ یعنی اپنی جہالت میں اتنے مضبوط تھے، اور اسی طرح سے جاہل تھے جیسے ابھی محترم حافظ صاحب پہلی رکعت میں تلاوت کر رہے تھے سورہ نوح کے حوالے سے، کہ بیٹا ہے جس کا باپ پیغمبر ہے، یعنی حضرت نوح، اور کتنا عرصہ ہو گیا ہے، 950 سال سے تبلیغ کر رہا ہے باپ، بیٹا ایمان نہیں لا رہا، اور کہہ رہا ہے کہ ابا ٹھیک ہے اگر عذاب کوئی آتا ہے تو آتا رہے، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ یعنی اس طرح سے جہالت پہ لوگ جو ہیں دل ان کے جم جاتے ہیں کہ کسی طرح سے ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال ہو چکے تھے اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے مکہ کے لوگوں کو، یہ مکی دور کی صورت ہے، یعنی 11 سال گزر چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو بہتر جانتا تھا، ان کی دل کی کیفیت کو بہتر جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، کہ اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے، فرشتے ان کے سامنے آ کر کہتے بھائی یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان پر ایمان لاؤ ورنہ ہم تمہیں عذاب سے دو چار کر دیں گے، پھر بھی ان پر کوئی اثر نہ ہو۔ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردہ جو ہیں یہ قبروں سے نکل کر وہ بھی اگر ان کے سامنے حاضر ہو جاتے، یعنی ان کے باپ دادا قبروں سے نکل کر آ جاتے اور وہ کہتے بھئی مان لو یہ اللہ کا پیغمبر ہے، مان لو، اسی میں خیر ہے۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز ہم ان کے سامنے حاضر کر دیتے، جو بھی یہ مطالبہ کرتے ان کے سامنے لے آتے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تو پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہ ہوتے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اللہ یہ کہ اللہ اگر چاہے تو پھر تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، بلکہ ان میں اکثر جو ہیں وہ کیا ہے، جہالت پر قائم۔
اسلام سے ہٹ کر جو راستہ بھی انسان اختیار کرے گا ظاہر ہے وہ جہالت کا راستہ ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اور اس طرح سے ہر نبی کا ہم نے بنا دیا ہے عدوًا شیاطین الانس والجن، شیطان انسان اور شیطان جنوں کو ہم نے ہر پیغمبر کا دشمن بنایا، مخالفت کی ہے شیطان انسانوں نے، شیطان جنوں نے ہر دور میں ہر پیغمبر کی مخالفت کی ہے۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، اور ایک دوسرے پر یہ ایسی دھوکے والی خوشنما باتیں بیان کرتے ہیں ایک دوسرے کے آگے یہ کہ گمراہی میں ہی وہ پڑے ہیں، گمراہی کی باتیں ہی آپس میں کرتے ہیں، گمراہی کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کی فطرت یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جو ہدایت کی طرف مائل ہوتا ہے اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے، جیسے کہ فرمایا نا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے کی طرف جد و جہد کریں گے ہم انہی کو اپنے راستے کی ہدایت دیں گے۔ اللہ کو کیا پڑی ہے زبردستی لوگوں کو ہدایت دے دیں۔ انسان اور جن دو ہی ایسی مخلوق ہیں نا جن کو اللہ نے ارادے کی اختیار کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ جو چاہے کریں، دونوں راستے وعدے کر دیے اور دونوں پر یہ بات اجازت دے دی کہ جس راستے کو چاہے گا، دونوں کے نتائج بھی بتا دیے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا ہرگز نہ کرتے۔ یعنی اللہ اگر جیسے دوسری مخلوق اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ہوا، یہ بادل، یہ درخت، سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو انسان اور جنوں کو بھی پابند کر دیتا، لیکن اللہ نے ان دونوں مخلوقوں کو آزادی کے ساتھ پیدا کیا، دونوں کے سامنے دونوں راستے وعدے کر دیے اور ان کو اجازت دے دی جس راستے کو چاہیں اختیار کریں، دونوں کا انجام بتا دیا ہے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، بس انہیں چھوڑ دو ان کے حال پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کچھ یہ باتیں گھڑ رہے ہیں اسی میں ان کو پڑا رہنے دو۔ یعنی زبردستی نہیں ہے دین اسلام میں، جیسے فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین کو اختیار کرنے میں زبردستی نہیں کی اللہ تعالیٰ نے۔ وَلِتَسْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے دل اسی طرف مائل رہیں، اسی طرف لگے رہیں۔ دیکھیں آخرت اللہ تعالیٰ نے طے کی ہوئی، دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، چھوٹی ہے اور کسی کو نہیں پتہ کتنی ہے، جبکہ آخرت کی زندگی اللہ نے بتا دیا ہے کہ وہ ہمیشہ کی ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں، یعنی پھر موت نہیں ہے، انسان کو ہمیشہ کے لیے وہ زندگی ملے گی، جس کو اچھی ملے یا بری ملے، بہرحال ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس لیے خبردار کیا جا رہا ہے کہ یہ ان کے دل جو ہیں جب اس طرف نہیں آتے تو پھر ٹھیک ہے پڑے رہے، جدھر یہ مائل ہیں۔ لا یؤمنون بالآخرہ، یہ لوگ آخرت کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے تھے بڑا یہ ممکن کیسے، ہم جب اپنے کسی فوت ہونے والے کو جب زمین میں دفن کرتے ہیں تو سال 6 مہینے میں اس کی ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، گل جاتی ہیں، وہ تو مٹی بن جاتا ہے، دوبارہ وہ کیسے پیدا ہوگا، ہم کیسے مان لیں۔ وَلَيَرْضَوْهُ، تاکہ یہ لوگ راضی ہو جائیں اسی حال میں ان کو پڑے رہنے سے۔ وَلَيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور یہ اسی حالت میں پڑے رہیں جس حالت میں یہ رہنا چاہتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، اللہ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی انسانوں کی ہدایت کے لیے، اپنے پیغمبر بھیجے، ہر دور میں بھیجے، کتنے 1.25 لاکھ کے قریب پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے انسانوں کی ہدایت کے لیے، بھلائی کے لیے کہ برے انجام سے بچیں۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ ایک امتحان گاہ ہے انسانوں کے لیے، ایک امتحان گاہ ہے، ہر وقت آزمائش ہو رہی ہے کہ کوئی شخص کس طرح سے زندگی بسر کرتا ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ نے وعدے رکھی ہوئی ہے ان کے ساتھ۔ اب یہ کتاب دیکھیں، اب کسی پیغمبر نے نہیں آنا، اتنے عرصے کوئی کتاب محفوظ نہیں رہی اللہ تعالیٰ کی، یہ قیامت تک محفوظ رہے گی، اس لیے کہ اللہ نے خود ذمہ داری لی ہے اس کی حفاظت۔ تو اس کتاب کی روشنی میں جو لوگ چلیں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ تو یہ زندگی بہت ناپائیدار ہے، کسی کو نہیں پتہ اس کی کتنی زندگی ہے، کتنی باقی رہ گئی ہے۔
تو اس لیے ایک ایک لمحہ غنیمت سمجھنا چاہیے، اللہ کی رضا کے مطابق بسر کرنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے بچ کر بسر کرنا چاہیے، تاکہ وہ زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ اچھی گزرے، وہ امن سے گزرے، وہ اعلیٰ درجے کی زندگی ہو، کیونکہ دو ہی قسم کی زندگی ہے، جنت اور جہنم، دو ہی زندگی۔ تو جس کے حصے میں جنت آ جائے وہ تو بڑا خوش قسمت ہے، اور جس کے حصے میں جہنم آ گئی وہ تو بد قسمت ہے، ہمیشہ کے عذاب کی زندگی ہے۔ تو یہ موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی زندگی کو دوسرے زندگی کے اچھے ہونے کے لیے بسر کریں، اور وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ شکر